میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ کوئی وہ کام کرنے سے بچو۔ واٹس ایپ یہ بیماری ہے، اس پر کئی گندے میسیجز شیئر ہو رہے ہیں، اس پر کئی حرام کاریاں شیئر ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے بہت بڑا فساد اور فتنہ ہو رہا۔ میں میرے یہاں پہ جو بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح نصیحت کرتا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، آپ لوگ اسمارٹ فون سے دور رکھیے۔ وہ چاہے کتنی بھی ضد کریں، آپ کی اولاد ہے، ان کو اس سے بالکل دور رکھیے۔ یہ آج کے دور کے فتنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ سماجی علم سے تعلق رکھتے ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ انسانی نفس، جسے آپ سیکسول لیبیڈو کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی تاریخ میں اتنا ہائپر سیکسول کوئی دور نہیں تھا۔ اتنا وحیات اور فتنے کا دور ہے، اتنا گندا دور ہے یہ، کہ اگر آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گندگی کے اسباب سے نہیں بچائیں گے تو آپ لوگ اس کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں اس پر صرف خون کے آنسو بہائیں گے۔ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے بعد روکنے کا۔ اس سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک، اپنے گھروں میں اس کتاب کی تعلیم کو صحیح طریقے سے عام کیجیے۔ کتاب کے ذریعے یہ بتا دینا کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ اپنی جگہ ایک الگ شکل ہے، لیکن بتانا اصل یہ ہے کہ مقصد میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، میری فضیلت کیا ہے، میں مسلمان ہوں تو میری اللہ کے پاس عزت کیا ہے۔ اس دنیا کے حالات میں یہ چھوٹی تنگی جو مجھ پر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں کہیں اللہ کے دین سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کو بتایا جائے کہ تو ذمہ دار ہے اس امت کے اوپر، تجھ سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے، تجھ سے امیدیں لگائی ہیں، یہ تعلیم ان کو دینا بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہمارے گھروں میں عام کیجئے، یہ پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا، وہ تمام ذریعہ جس سے کہ گندگی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، آپ کے بچوں میں ہاتھ میں آتی ہے بچوں کے، اس کو اس سے دور کیجئے، یہ گندگی سے بالکل دور رکھیے ان کو۔ اور آپ نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے بھی بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اسمارٹ فونز کو ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ دنیا بغیر اسمارٹ فونز کے بھی چلتی ہے، آج سے پہلے بھی چلتی تھی، آگے بھی چلے گی۔ اسمارٹ فونز نیسیسٹی نہیں ہے۔ ہاں، اگر بعض وقت آپ اسمارٹ فونز یوز بھی کرتے ہیں تو پھر آپ میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کو اس پر استعمال کریں اور کون سی چیز سے پرہیز کریں۔ غیر ضروری کے چیزیں کر کے آپ اپنی آخرت کو دو پہ مت لگائیے، دین کو نقصان میں مت ڈالیے۔ دیکھیے، بہت بڑا قیامت کے دن آپ کو اللہ کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا اور برباد کر دیے جائیں گے آپ لوگ، اگر یہ گناہ کے ساتھ اٹھیں گے کہ آپ نے دین کی خدمت تو نہیں کی بلکہ دین میں رکاوٹ بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پرہیز کریے۔